बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर कहा वअअतज़िलुकुम। अअतज़िल का मतलब किनारा कशी कर लूँगा, आपसे दूर हो जाऊँगा, आपके करीब भी नहीं रहूँगा। इअ्तिज़ाल और तर्जुमा में क्या कहा है वही। और सिर्फ आपको नहीं, वमा तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और को जो पुकारते हैं मांगते हैं उसको भी मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह से मांगने वाला। अब एक सवाल
ذہن میں جو آتا ہے۔ ابتدا انہوں نے عبادت کے لفظ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرا باب آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو سنتے نہیں ہیں، کچھ فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ لفظ عبادت سے شروع کیا، لیکن یہاں عبادت نہیں کہا، حالانکہ سلسلہ جاری ہے اسی کے ساتھ۔ یہاں ادعو کہا، اعبدو نہیں، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ نہیں کہا، حالانکہ لفظ تو وہی ہے۔ کیوں؟ وَأَدْعُو رَبِّي، اس لیے اصل دعا تو وہی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اللہ سے مانگتے ہیں، اصل عبادت تو یہی کر رہے ہیں، اپنے محتاجی فقر اظہار کرنا اللہ کے سامنے، یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے عبادت ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام یہاں وما تعبدون تو اپنی جگہ پر ہے، تم جس کی عبادت کرتے تھے، لیکن میں عبادت کی بات نہیں، دعا کی بات ہے۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب سے طلب کروں گا، دعا مانگوں گا، عبادت کروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے یہاں عسیٰ تاکید کے لیے، عسیٰ وَلَعَلَّ نہیں ہے، حقیقت کے لیے میں اللہ سے جب دعا کروں گا، عبادت کروں گا، میں کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ شقیہ کا مطلب بد نصیبی ہے، اس کا مطلب جو چاہتے ہیں وہ بد نصیب بنے، اللہ سے نہ مانگے، دعا نہ کرے، پھر بد نصیبی خود بخود آ جائے گی آپ کی۔ اور جو دعا مانگتے ہیں اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ کبھی بد نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل نہیں مانتی اس بات کو، اللہ کے ساتھ اور اللہ سے مانگ رہا ہوں اور مجھے شقی بنا دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام تاکید کے ساتھ کہاں عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، ایسا ہو۔ پھر فلما اعتزلہم، جب چھوڑ کے چلا گیا، وما یعبدون من دون اللہ، پھر دیکھو وہ ہے عبادت، کیونکہ ابراہیم وہی عبادت کرتے تھے بتوں کی، باطل الہہ کی، لفظ وہی لے کے آ گیا۔ کیوں؟ ترک، چھوڑنے کی بات ہو رہی، کس کو چھوڑا؟ وہ جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے، اس کو چھوڑ کے آ گیا۔ فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ، جب چھوڑ کے چلا گیا، اللہ نے ایک انعام بھی دیا۔ کفر کو چھوڑنا، یہاں انعام کفر کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، باب کو چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ بہت پیارا باب نظر آ رہا تھا ہمیں، بار بار یا ابتی یا ابتی یا ابتی، کتنی محبت کی اظہار کر رہا تھا۔ جب یہاں چھوڑ کے آ گیا، نفس میں کچھ، اردو میں کیا کہیں گے، پریشانی تو لازم ہوگی، کمی، احساس محرومی، ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا، بولا وَهَبْنَا لَهُ، ہبہ میں آ گیا، تحفہ میں دیا۔ کیا دیا؟ اسحاق، اسحاق کے بعد پھر یعقوب۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا کون ہے؟ اسماعیل۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا یار؟ اسماعیل و اسحاق ہونا چاہیے، لیکن صرف اسحاق کی بات کر رہے ہیں۔ وجہ جی کہاں ہے؟ ابھی تو یہود کا نام بھی نہیں آیا۔ تو اسماعیل کی بات کر رہا ہوں، اسماعیل پہلا بیٹا ہے، اسحاق بعد میں ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کی بات ابھی تک نہیں آئی ہے نا۔ جب اپنے باپ کو چھوڑ کے گیا، میں نے ان کو اسحاق
عطا کیا، ہبہ تحفتاً دیا. تو اسماعیل کا ذکر نہیں آیا. میں یہ کہہ رہا تھا اس کا وجہ وَهَبْنَا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ شرط آ گیا، جب چھوڑ کے گیا باپ کو تو میں نے اسحاق تحفتاً دیا. اسماعیل کا ذکر کہاں سے آ جائے گا؟ اسماعیل تو پہلے سے دے چکا ہے، یہاں تحفتاً مل رہا ہے. تو تحفتاً اسماعیل نہیں اسحاق مل رہا ہے. اس لیے رب العالمین جس کو تحفہ دیا اس کا ذکر کرے گا، سب کو ذکر کرے گا. چھوڑنے کی صلہ جزا کے اردو میں، ہاں ٹھیک ہے، باپ کو اور بتوں کو چھوڑنے کی صلے میں، جزا میں آپ کو ہم نے اسحاق دیا. تو وہ اور ایک آیات میں انبیاء میں ملتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. نافلہ کا مطلب اضافی. ہم فرض پڑھ کے پھر نفل بھی پڑھتے ہیں. یہ نفل پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، یہ اضافی ثواب کما رہے ہیں. تو یہاں اللہ نے لفظ نافلہ کہا. اسحاق جو میں نے دیا، پھر پوتا بھی جو دیا، یہ نافلہ ہے، اضافی ہے میرے طرف سے، رحمت خصوصی ہے. اس لیے یہاں وَهَبْنَا لَهُ اسحاق کہاں وَيَعْقُوبَ. یعقوب پوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق کا بیٹا ہے. پھر صرف وَهَبْنَا نہیں، دیا نہیں، نبی بنا کر دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. ایسا عام اولاد نہیں ہے. انبیاء کرام ترستے تھے ایسے اولاد کے لیے. زکریا بھی اس مقصد کے لیے مانگ رہے تھے، تو ابراہیم بھی یہی مقصد ہے، اس کی مقصد کے مطابق اللہ نے عطا فرمایا. پھر نبی تو ہے دیا. آخر پھر کہ وَوَهَبْنَا لَهُمْ صیغہ جمع ہے. صرف ابراہیم نہیں بلکہ اسحاق، یعقوب، ان کی بعد سارے نسل انبیاء کرام سب. اس لیے کہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. یہ کون سی رحمت ہے بھائی؟ نبوت بذات ہی رحمت ہے نا. جب میں نے اس کو رحمت یعنی نبی بنایا، نبوت عطا کیا، دلیل کیا ملیں گے کہ نبوت یا رسالت کو رحمت سے موصوف کیا گیا، ذکر کیا گیا. دلیل ہے جب کفار مکہ کہہ رہے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ قرآن اس قدر قیمتی کتاب ہے، تو یہ قیمتی کتاب محمد کو کیوں دیا؟ ایک یتیم بچہ ہے نا. اور دو بڑے بڑے جو سردار ہیں، ایک سردار مکہ، ایک سردار طائف، ثقیف، ان دونوں میں سے کسی ایک کو دے دیتے. تو اس وقت اللہ نے رد میں جواب میں کیا کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہاری قوم تمہارا رب کی رحمت بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا؟ کس کو دینا کس کو نہیں دینا. تو یہاں رسالت کو اللہ نے رحمت سے ذکر کیا. تو یہاں جب کہا رحمت یعنی میں نے نبوت بھی عطا کیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. صدق کے بارے میں پچھلا درس میں نے بتا دیا. صدق کیا ہوتا ہے، صدیق کیا ہوتا ہے، صادق کیا ہوتا ہے، وہ یاد ہوگا. ٹھیک، تو لسان صدق علیہ. اب اور ایک عظیم ہستی کا ذکر آ رہا ہے قرآن مجید میں. موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں ملتے. ہم کچھ شان تو ہوگا جبھی تو اس قدر ذکر کر رہا ہوں. وَاذْكُرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ بھی یاد کرو، آپ کی قوم کو بھی یاد دلاؤ، اور قیامت تک کے لیے اس ذکر کو زندہ رکھو۔ یہ اس کا مطلب وذکر فی القرآن، فی الکتاب، اس قرآن میں کس کی ذکر؟ موسیٰ علیہ السلام۔ انہو اشارہ موسیٰ کی طرف، کانا تھے، ہے، رہے گا۔ مخلص کیا ترجمہ میں کچھ دیا؟ مخلص نہیں، مخلص ملاوٹ سے پاک، خالص۔ ایک چیز کچھ ملاوٹ کر کے دیتے ہیں، ایک چیز سارے ملاوٹ کو ہٹا کے پھر کیا ہوگا؟ وہ خالص ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ کو اللہ نے اس صفت سے ذکر کیا، مخلص ہے، یعنی ریاکاری، غرور تک، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ سب ملاوٹ ہے، ان سب چیزوں سے موسیٰ پاک ہے، اس لیے اس کو مخلص کہا۔ اگر مخلص کہتے ہیں کیا معنی ہوتا؟ لام میں اگر زیر ہوتا مخلص، صاحب باوفا ہے نا، دھوکہ نہیں، فریب نہیں، مخلص ہے۔ لیکن مخلص ملاوٹ سے پاک ہے، یہ فرق ہے زیر اور زبر میں۔ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اس آیات سے کیا چنا ہوا؟ اس میں نہیں، چنا ہوا تو اجتبا میں آ جائے گا، اجتباہ، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباہ فتاب علیہ، وہذا اجتباء کا مطلب چنا ہوا، اصطفیٰ بھی چنا ہوا۔ مصطفیٰ کیوں کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک؟ تو مخلص چنا ہوا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کی ترجمہ میں یہ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے غلطی تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ وکان رسولا نبیا، اس آیات سے واضح ہو رہا رسول کوئی، نبی کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر دونوں ایک ہے تو الگ الگ رسول اور نبی کہنے کی ضرورت کیوں ہوتا؟ ہاں، رسول نبی لازم ہے، لیکن نبی ضروری نہیں رسول ہو۔ جیسا ادریس علیہ السلام، ابھی آ جائے گی آیات، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا۔ صدیقاً رسول نہیں کہا، ادریس کے بارے میں اللہ نے یہ لفظ جو موسیٰ کے بارے میں استعمال ہوا، وہ ادریس کے بارے میں نہیں کہا، صرف صدیقاً نبیّا۔ کیوں؟ وہ رسول نہیں تھے ادریس علیہ السلام۔ فرق کیا ہے؟ ہاں، نبی ان پر بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں، لیکن اس وحی کو آگے پھیلانے کی، دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، مکلف نہیں ہے۔ اللہ نبی کو حکم نہیں دیتا ہے کہ اس کو آگے پھیلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے وہ ایک شریعت پر قائم ہے۔ آدم علیہ السلام اس دنیا سے جب رخصت ہو گیا، پھر ان کی بیٹا شیش آدم کی سارے شریعت کو قائم رکھا ہوا، لیکن نبی نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ پھر ادریس علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا، وحی بھی نازل فرماتے تھے، لیکن آگے دعوت دینے کے لیے حکم نہیں دیا ادریس کو۔ وجہ آدم علیہ السلام کی شریعت موجود ہے، ابھی لوگ گمراہ نہیں ہو چکے ہیں، کفر اختیار نہیں ہے، سب آدم کی شریعت پر قائم ہے۔ پھر نیا شریعت لے کے تبلیغ کرنے کے حکم کیوں دے گا اللہ تعالیٰ؟
پھر آپ کیسے پھر وحی کیوں نازل کرتے ہیں؟ جب ایک شریعت موجود ہے پھر وحی نازل کرنے کی ضرورت کیا نبی کے اوپر؟ اس کی تائید کے لیے، اگر کچھ بول گیا یاد دلانے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے۔ شریعت وہی ہے، جو وحی نازل اللہ کر رہا ہے وہی چیز اس کو اور مزید تمکین اور تاکید کے لیے نازل ہوتی ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں۔ واضح ہو گیا؟ اب یہاں وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، موسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں، رسول بھی ہے، رسول اور نبی دونوں ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے پکارا اس کو، کس وقت؟ جب شعیب علیہ السلام کے یہاں 8 سال یا 10 سال گزار کے اپنی اہلیہ کو لے کے مصر واپس جا رہے تھے، سردی بھی ہے، اندھیرا رات ہے، راستہ سے بھی بھٹک گیا، ایک روشنی نظر آ گیا اس کو۔ فقال لأہلہم کثوا، اپنے اہلیہ کو کہا تم ذرا یہاں بیٹھو، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اطمینان سے میں ذرا جہاں روشنی نظر آ رہی یہ ذرا دیکھ کے آتا ہوں۔ لعلی اجد علی النار ہدا، اگر جب آگ نظر آ رہی کوئی انسان بھی تو ہوگا، یہ آگ خود بہت تو نہیں جل رہی، کسی نے جلایا ہوگا، جب ان سے ملوں گا ان سے راستہ کے بارے میں بھی پوچھ لوں گا۔ او اجد علی النار ہدا، وہاں کوئی ہمیں راستہ دکھانے والا ملیں گی، یا تو کچھ شعلہ بھی لے کے آ جاؤں گا، یہاں آگ جلا کے ہم سردی سے بچیں گے۔ یہ سوچ کے موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف جا رہے تھے، وہ آگ سمجھ رہا تھا، حالانکہ آگ نہیں ہے، وہ رب العالمین کی تجلی ہے، روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اب جب وہاں پہنچ گیا، نہ تو آگ دیکھ رہے ہیں، صرف روشنی ہے، اچانک آواز سنائی دی، قال یا موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب بول رہا ہوں، فاخلع نعلیک، جوتا کھول، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم اس وادی میں ہیں جس کا نام ہے طویٰ، بہت پاک مقدس وادی ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو گیا، وہ سورہ قصص میں ہے، اس میں کیا ملتے ہیں؟ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، طور کی دائیں طرف، طور کیا ہے؟ وہ پہاڑی یا وادی ہے، پہاڑ بھی دائیں بائیں ہو سکتا ہے کیا؟ تو یہاں کہتے ہیں من جانب الطور الایمن، دائیں طرف سے بلایا گیا، تو طور میں دائیں بائیں نہیں ہیں، موسیٰ میں ہیں۔ موسیٰ جب مصر کی طرف جا رہے تھے اس وقت طور اس کی دائیں طرف ہے، جب واپس پلٹ کے اپنے اہلیہ کی طرف آ جائیں گے تو طور بائیں طرف ہو جائے گا، جی نا؟ تو من جانب الطور الایمن یعنی موسیٰ کی دائیں طرف سے آواز آئی، طور کی دائیں طرف تک ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ جس طرح کھڑے ہوں گے آگے جا کے آپ کا پیچھے ہوگا، جب تک طور تک نہیں پہنچیں گے آپ کا آگے ہوگا، جب وہاں پہنچ گیا دائیں طرف ہے وہ دائیں، اس لیے کہ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ بعض مفسرین یمین نہیں کہتے، دائیں نہیں کہتے، یمن اور برکت سے لیا گیا، بولا اس وقت یمن ایک وہ عربی میں برکت کو کہتے ہیں، خیر کو کہتے ہیں، تو یہ لیا، ٹھیک ممکن ہے، لیکن یہ زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف سے آواز سنائی دی اس کو، آواز بھی کیا؟ میں تمہارا رب ہوں۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، قربنا، یہاں بھی میں نے دیکھا بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ موسیٰ سے قریب ہوا، یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیشہ موسیٰ کے قریب تو ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارا شہرک سے بھی قریب ہو. جو قریب ہے اللہ اور قریب کیا ہے؟ اس کا مطلب موسیٰ کو قریب کیا اللہ نے. اللہ قریب نہیں آیا، موسیٰ کو قریب کیا، کیونکہ اللہ پہلے سے قریب ہے. موسیٰ کو بولا قریب، میرا قریب آؤ، ادھر آؤ. اس لیے کہا وَقَرَّبْنَاهُ، موسیٰ کو میں نے قریب کر لیا. جی ہم نے قریب کیا اسے. ہاں، قربناہو اشارہ ضمیر مخاطب موسیٰ کی طرف ہے، میں نے قریب کر دیا موسیٰ کو. نجیہ، نجی کیا ہے؟ مناجات، سرگوشی. اچھا تو سرگوشی کیوں؟ جب موسیٰ سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے، اس کے کان میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کے کان میں کچھ بولے گا. تو یہاں کہتے ہیں نجی، نجی یعنی سرگوشی. اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ایسے بات کر رہے تھے جیسا عام بات کر رہے ہیں، لیکن اگر وہاں کوئی اور ہے وہ نہیں سنے گا. یہ ہے نجی. ہم یہاں بیٹھے ہوئے، میں اور ہمارا ریاض بھائی آپس میں کچھ بسر کر رہے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی نہیں سنیں گے. اس کو کہتے ہیں نجی. ٹھیک ہے، لیکن ہم تو کان میں بولنے سے نجی ہو رہا. اللہ تعالیٰ کان میں بولنے کی وجہ سے نجی نہیں ہوا. عام لفظ ہے، اگر اللہ چاہیں گے سب سن سکتے ہیں، لیکن جب نہیں چاہتے کوئی اور سنے، نجی ہو گیا. واضح؟ اچھا، پھر وَوَهَبْنَا لَهُ، یہاں بھی ہبہ آ گیا، کیونکہ ہارون اس لسٹ میں نہیں ہے پہلے سے. ہارون نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام کی طلب سے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ نے کہا جا فرعون کی طرف جاؤ، قال وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد به اذری واشرکہ فی امری. میرا بھائی وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، بات کرنے آتے اس کو، سمجھانے آتے ہیں، بول سکتے، اس کو میرے ساتھ کر دو. اللہ نے بولا دے دیا جاؤ تم. اس لیے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ، اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا. دیکھو ہارون نبی ہے، رسول نہیں ہے، یہ ذہن میں یاد رکھتے. ابھی وہ موسیٰ رسول ہے، موسیٰ کے تعاون کے لیے، اس کے ساتھ دینے کے لیے، حلف کہتے ہیں اردو میں، مدد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ رسول ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے بولا ہارون نبیہ. اب آتے ہیں وہی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. دیکھو اس میں کوئی تعلق نہیں اسماعیل کی، کیونکہ جب باپ کو چھوڑ کے آ رہے تھے ہبہ میں ہم نے اسحاق دیا، ہم اسماعیل کو کیوں کیسے داخل کریں گے ادھر؟ اس لیے اللہ نے بھی داخل کیا. یہاں الگ ذکر کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. کیا صفت ہے اسماعیل کی؟ انہو، بے شک وہ ہے، کانا صادق الوعد، وعدہ کا سچا ہے، پکا ہے. کیا یہ صرف اسماعیل کی خصوصیت ہے؟ ہر نبی کی یہ خصوصیت ہے. آپ مجھے ایک نبی کا نام بتاؤ جو صادق الوعد نہیں ہے، نہیں ملیں گے. تو یہاں اسماعیل کو مخصوص کیوں کیا؟ دیکھو سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی. اس لیے جس وقت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے یا بنیا، بنیا کا مطلب اے میرا بیٹا، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک،
میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور یہ نہیں کہو خواب، انبیاء کرام کی خواب بھی وحی ہے. اسماعیل بھی سمجھ گیا. اسماعیل نے نہیں کہا ابا جان آپ تو صرف ایک خواب دیکھ رہے تھے، آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو ایک خواب کی وجہ سے. نہیں، اس نے بھی سمجھ گیا اللہ نے حکم دیا میرا ابا کو کہ مجھے ذبح کرے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر، سوچ لے، ماذا ترى، تم کیا رائے مشورہ دیں گے، کیا رائے دیں گے. اب یہاں اسماعیل چھوٹا بچہ ہے بھائی، لیکن نبی کا بیٹا نبی ہے، بہت سمجھدار ہے. میرا آپ کا بچہ مت سمجھو 8-9 سالہ، ٹھیک ہے. اس کو بتایا کیوں؟ 2 مقصد ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے خواب میں حکم دیا اسماعیل کو ذبح کرو، وہ ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں وہاں پہاڑوں کے اندر جہاں ذبح کیا تھا. ماں کو بھی نہیں بتاتا، ٹھیک، ابھی بھی ماں کو نہیں بتایا، اس نے صرف بیٹا کو بتایا. ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور چھری نکال کے بات ختم ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں کیا. 2 مقصد ہے. پہلے مقصد کہ میرا بیٹا کو جب تک پتہ نہیں ہوگا میں اس کو ذبح کیوں کر رہا ہوں، بدظن نہیں ہوگا. کیسا باپ ہے بھائی. ابا جی میں نے کون سی گناہ کیا تھا، کیا غلطی ہوئی مجھ سے، آپ مجھے ذبح کر رہے ہو، مار دے رہے ہو، میرے غلطی تو بتاؤ. ہو سکتا اگر میں توبہ کر لوں آئندہ ایسا نہیں، ایسا ہوگا نا. کوئی غلطی تو ہے نہیں. سب سے پہلی بات اس کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے بتایا گیا. نمبر 2، یہ قربانی جو اپنے بیٹا کو قربانی جو کر رہا ہے وہ اس کے لیے اس قدر ثواب اور اللہ خوش ہے. جو قربان ہو رہا اس کے لیے کیا نہیں ہوگا. اس لیے وہ چاہ رہے تھے اسماعیل کو بھی اس اجر میں شامل کرے بتا کے. یہ 2 مقصد ہے. جب بتا دیا، بیٹا نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، میرا ابا جان اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے مجھے ذبح کرنے کے لیے اور آپ مجھ سے مشورہ طلب کر رہے ہو. یہاں رائے لینے کے وقت کہاں ہے؟ جب اللہ نے کہا پھر مشورہ کہاں سے آ گیا. یہاں ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا انتخاب لوگوں کے رائے لے رہے تھے لوگ، آپ لوگ ووٹ دو، شریعت قائم ہونی چاہیے یا نہیں. شریعت قائم کرنے کا حکم اللہ نے دیا، تم ان مخلوق سے پوچھ رہے ہو کہ شریعت قائم کرنا چاہیے یا نہیں. کیسے خبیث لوگ ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس نہیں بولنا چاہیے تھا. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال تو یہاں اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا آپ نافذ کر دیں. ستجدنی، آپ ملیں گے مجھے انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والا ملیں گے آپ. میں اف بھی نہیں کہوں گا.